ایک ہی چاند ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اگر چاند نہ ہو تو ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ 7 جنوری 1610 یہ وہ وقت تھا جب مشہور ایسٹرونومر گیلیلیو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ گیلیلیو نے اپنے ہی گھر میں ایک ٹیلیسکوپ بنایا تھا۔ اس ٹیلیسکوپ سے یہ اکثر آسمان کو دیکھا کرتا تھا۔ 7 جنوری کی رات کو یہ جوپیٹر سیارے کو دیکھ رہا تھا، اور تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ جوپیٹر کے گرد 4 ستارے گھوم رہے ہیں، لیکن کچھ دن بعد اس کو پتا چل گیا کہ یہ ستارے نہیں بلکہ چاند ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی کہ جو چاند ہمیں نظر آتا ہے، کائنات میں ایسے کئی اور چاند بھی موجود ہیں۔ آج کی سائنس کے مطابق ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری کائنات میں ایسے تقریباً 200 کے قریب چاند موجود ہیں، لیکن ہماری زمین کے گرد صرف ایک ہی چاند گھومتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں زمین سے صرف ایک ہی چاند نظر آتا ہے۔ ہماری زمین سے چاند جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بیسیکلی پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن دوسرے چاند جو کائنات میں موجود ہیں وہ گیس سے بنے ہوئے ہیں، اور ان پر برف بھی موجود ہے۔ حقیقت میں چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، یہ ساری روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے۔ سورج کی کرنیں جب چاند پر پڑتی ہیں تو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری زمین تک پہنچتی ہیں، اور اسی وجہ سے چاند بھی روشن ہو جاتا ہے۔ چاند سے ہماری زمین پر روشنی صرف 7% ہی پہنچتی ہے، باقی ساری روشنی چاند اپنے اندر ہی ابزارو کر لیتا ہے۔ چاند کتنا زیادہ روشن ہوتا ہے یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری زمین، چاند اور سورج کس اینگل پر موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ چاند، زمین اور سورج مل کر کتنے پرفیکٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ چاند ہماری زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے، لیکن ذرا سوچئے، چاند اگر اچانک غائب ہو جائے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو کلیئر ہے کہ ہماری راتیں اور زیادہ اندھیری ہو جائیں گی، اور زمین سے آسمان کی طرف دیکھنے پر ہمیں صرف ستارے ہی نظر آئیں گے۔ کچھ ایسے جانور اور پرندے بھی موجود ہیں جو رات میں ہی دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے زندگی گزارنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا، جیسا کہ الو۔ یہ صرف رات کو چاند کی روشنی میں ہی شکار کرتا ہے۔ اگر چاند غائب ہو جائے تو ہماری زمین کا بیلنس بالکل تبدیل ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے اس جیسے بہت سارے پرندے اور جنگلی جانور جو جنگلوں میں موجود ہوتے ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف چاند کے غائب ہو جانے سے ہمارے سمندروں پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چاند کا سمندر سے کیا لینا دینا ہے؟ اصل میں چاند میں ایک کشش موجود ہے، اور اس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، اور اس فورس کی وجہ سے چاند ہماری زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ فورس اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ زمین ہماری چاند کی طرف کھینچی چلی جائے، لیکن اس کا اثر ہماری زمین پر پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں سمندر کی طرف۔ سمندر کا پانی جب اونچائی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو ہائی ٹائیڈ کہا جاتا ہے، اور جب پانی نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس کو لو ٹائیڈ کہا جاتا ہے۔ چاند کی گریویٹیشنل فورس اصل میں سمندر کو اسی طرح کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اصل میں چاند زمین کے جس حصے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے وہاں سے پانی اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ سب گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر چاند میں یہ گریویٹیشنل فورس نہ ہو اور چاند غائب ہو جائے تو سمندروں کا پانی بہت زیادہ نیچے چلا جائے گا، اور جو جاندار سمندر کے اندر رہتے ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور بہت سارے ایسے جاندار جو ان جانوروں کو کھا کر زندہ رہتے ہیں وہ بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کے بغیر سمندر میں بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ آپ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ چاند اپنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے زمین کو اپنے محور میں قابو میں رکھتا ہے، اور اس کے بغیر ہماری زمین پر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اور ان ہواؤں کی رفتار 480 کلومیٹر پر آور تک ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زمین پر بہت بڑی تباہی مچ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ چاند زمین کو بڑے بڑے پتھروں سے بھی بچاتا ہے۔ جو بڑے بڑے پتھر زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں چاند ان کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ ہمیں اس چاند کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس چاند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کا نظام کتنی خوبصورتی سے چلایا ہوا ہے۔